ان صحابہ کرام کی جماعت میں ایک نام چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، جن کو کہ بلال کہا جاتا ہے، رہنے والے حبشہ کے، مگر دل کے اندر حب مصطفیٰ تھی، دل کے اندر دیدار مصطفیٰ کا شوق تھا، جذبہ تھا، سینے کے اندر محبت مصطفیٰ کا سمندر موج زن تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ رہنے والے تو حبشہ کے تھے، اگرچہ حضور کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے امیہ کافر کے غلام تھے، مگر آپ کا جسم یہ کافر کا غلام تھا، دل آپ کا غلام نہیں تھا۔ بندہ حقیقی غلام تب بنتا ہے جب اس کی سوچ غلامانہ ہو جاتی ہے۔ وہ اگرچہ جسمانی طور پہ آزاد بھی ہو تو اس کی سوچ چونکہ غلاموں والی ہوتی ہے، وہ دن بدن زوال پذیر ہوتا چلا جاتا ہے، دن بدن وہ پیچھے سے پیچھے چلا جاتا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر اس بندے کا جسم اگرچہ حضرت بلال کی طرح کسی کا بظاہر غلام ہو، مگر سوچ اس کی آزادانہ ہو، فکر اس کی آزاد ہو، جسم پر غیروں کا غلبہ ہو، دل اور دماغ اور سوچ پر غیروں کا غلبہ نہ ہو، تو پھر وہ بندہ اپنی اس فکری آزادی کے نتیجہ میں اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے پوری کائنات کے اندر اس کے نام کے ڈنکے بجنے شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ اس واسطے جسم کا آزاد ہو جانا یہ چھوٹی آزادی ہے، جسم کا آزاد ہونا چھوٹی آزادی، اور بڑی آزادی یہ ہے کہ جسم اگرچہ امیہ کافر کا غلام ہو، مگر دل بھی آزاد ہو، دماغ بھی آزاد ہو، سوچ بھی آزاد ہو، فکر بھی آزاد ہو۔ پھر اس بندے کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہے گا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے مد نظر ہر وقت یہی جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو کس طرح راضی کرنا ہے، اور اس محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے جو بھی تکلیف آئے گی میں سینے سے لگاؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل اسی طرح کیا، آپ کو مارا گیا، محبت مصطفیٰ کے اندر اس کو بھی برداشت کیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، آپ نے حب مصطفیٰ میں اس کو بھی گوارا کیا، اور آپ کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا، گلے کے اندر رسی کو ڈال دیا گیا، آپ نے اس کو بھی گوارا کیا، اور جو آپ کے ساتھ ظالمانہ سلوک ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت کو نہیں آنے دیا کہ باری تعالیٰ نام تیرا لیتا ہوں تو مارے کھانا پڑتی ہے، نام تیرے محبوب کا لیتا ہوں تو مارے کھانا پڑتی ہے۔ پھر حضرت بلال کے صبر کا، حضرت بلال کے امتحان کے اندر کامیاب ہو جانے کا رب تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ عطا فرمایا۔ ایک وقت آیا کہ جناب ابو بکر صدیق سرکار نے ان کو خرید کر لا کر محبوب خدا سرکار کے قدموں کے اندر بٹھا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی کہ وہ میرا مالک ہے، لیکن آپ نے اس کے حکم کو سن کر اس کا جو کوئی کام ہوتا تھا اس کو بھی پورا کر کے دکھا دیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ اس کے کام پورے نہ کرتے، اس کے کام بھی پورے کرتے، کیونکہ آپ اس کے غلام تھے، مگر اس کو واضح طور پہ فرما دیا تھا بھائی جسم تیرا ہے، دل تیرا نہیں ہے، تو میرے جسم کا مالک ہے، میری سوچ کا مالک نہیں ہے، میری فکر کا مالک نہیں ہے۔ میں اللہ کے محبوب سے محبت کروں، تو مجھ کو اس سے روک نہیں سکتا۔ اب اس سے اور تو کچھ بن نہ پڑا،
اس سے پھر یہی ہو سکا کہ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جسمانی تشدد کرنا شروع کر دیا، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی، لگاتار اللہ کے محبوب کی محبت کے اندر تکالیف کا سامنا کرتے رہے اور تلک الایام نداولها بین الناس۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دن سدا ایک جیسے نہیں رہا کرتے، نہ ہمیشہ ظلم کا راج رہتا ہے اور نہ ہمیشہ ظالم کا راج رہتا ہے، ظالم کو کبھی بقا نہیں ہوا کرتی۔ ایک وقت آیا کرتا ہے کہ جب رب تعالیٰ ظلم کو اور ظالم کو تباہ و برباد کر کے، ان کو ذلیل و رسوا کر کے، ان کو خاک کے اندر ملا دیتا ہے، اور مظلوموں کو رب تعالیٰ ظالموں کے شکنجے سے نجات عطا کر کے پوری کائنات کے اندر عزتوں کا مالک بنا دیا کرتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا،